بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جمعیت علماء اسلام نے 1 جون کو مظفر گڑھ میں جنوبی اضلاع کا ملین مارچ یا عوامی اسمبلی کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ کام ایسا کام نہیں رہا کہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن اس سے ناآشنا ہوں۔ گزشتہ 4-5 سالوں میں آپ یہی کام کرتے رہے ہیں، اور ایسے ملین مارچ کو کامیاب بنانے کی کیا ترتیب ہوتی ہے، کیا کیا تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں، کس طرح ہماری یونٹیں حرکت میں آتی ہیں، اور کس طرح وہ اپنے محلے اور اپنے یونین کونسل سے لوگوں کو نکالتے ہیں، یہ سب آپ پہ بارہا گزر چکا ہے اور آپ اس کا پورا تجربہ رکھتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے اپنے اصول کو برقرار رکھا ہے۔ اگر 2018 میں ہم نے الیکشن کو نہیں مانا، نتائج کو تسلیم نہیں کیا، تب بھی ہم نے تحریک چلائی، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ملین مارچ ہو یا آزادی مارچ ہو، ان سب میں افرادی قوت آپ ہی کی ہوا کرتی تھی۔ دوسری جماعتوں کے قائدین ہمارے کنٹینر پر مہمان ہوا کرتے تھے۔ اس بار بھی تقریباً مینڈیٹ وہی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ سوال کیا کہ اگر اسی مینڈیٹ کے ساتھ نتیجہ 2018 میں دھاندلی کا تھا، تو اسی مینڈیٹ کے ساتھ آج کا نتیجہ دھاندلی کا کیوں نہیں؟ اس لیے اگر ہمیں اپنے ساتھیوں نے چھوڑا، انہوں نے حکومت بنائی، تو ہم نے ان کو قربان کر دیا، لیکن اپنے اصول کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ ہماری تربیت یہ نہیں کہ ہم آزمائشوں کو دعوت دیں، لیکن اگر آزمائش آ جاتی ہے، مقدر ہے، تو پھر اس وقت استقامت لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ۔ دشمن کا سامنا کرنے کی تمنائیں نہ کیا کرو، لیکن اگر مقدر ہے اور آمنا سامنا ہو گیا تو پھر ڈٹ جاؤ۔ تو ہمیں
کوئی تکلیف نہیں تھی، ہم بھی نتائج کو تسلیم کرنے کا اعلان کر سکتے تھے، لیکن اس کا معنی یہ ہوتا کہ جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہمارے مقتدرہ نے، ہماری خفیہ ایجنسیوں نے جمعیت علماء اسلام کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ذبح کیا، ہم اپنی ذبح پر راضی اور قانع ہو جاتے، اور جب معاملہ یہاں پر پہنچتا ہے تو پھر ان کی بھی ایک تاریخ ہے، وہ جانے، اور ان کی تاریخ، اور ہماری بھی ایک تاریخ ہے، ہم نے اپنی تاریخ کی پھر خود لاج رکھنی ہے۔ غلامی کو مسترد کرنا، غلامی کے ساتھ بھڑ جانا، غلامی کے زنجیروں کو توڑنا، یہی ہماری تاریخ ہے اور ہمارے اکابر کی امانت ہے ہمارے پاس۔ مجھے نہیں معلوم تھا جب الیکشن کے نتائج آئے تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ جماعت کی رائے کیا بنے گی، لیکن 3-4 روز کے بعد ہم نے مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بلایا، اور یہ اجلاس 2 دن جاری رہا، اور صورتحال پر پوری تفصیل کے ساتھ بحث ہوئی، اور میں ان سے یہی رہنمائی لینا چاہتا تھا کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ بس بہت ہو گیا، 4-5 سال ہمارا کارکن روڈوں پہ رہا، دھوپ میں کھڑا رہا، بارشوں میں کھڑا رہا، تیز تند ہواؤں کو اور ناموافق موسم کو برداشت کیا، تو ہم بھی کوئی عافیت کے لیے ایک راستہ نکال سکتے تھے، لیکن کوئی ساتھی اس طرح کے نتائج کو قبول کر کے اور اس نظام میں جمعیت کو فٹ کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ جب فیصلہ یہی ہوا، ساتھیوں نے اسی پہ اتفاق کیا، تو مجھے بھی شرح صدر ہوا، اور یقین جانیے ایسے مواقع پر چونکہ پورے ملک کا ہم سے رابطہ ہوتا ہے، بیک وقت ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چترال سے لے کر کراچی اور بدین تک، مری سے لے کر تربت اور کیش تک، ہمارے کارکن کے جذبات کیا ہیں، ان کے احساسات کیا ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اس سے جماعت کے کارکن کو دھچکا لگا، اس کا حوصلہ ٹوٹا، مایوسی نے اس کو دبوچا، لیکن جب ہمارے عاملہ کا فیصلہ آ گیا کہ ہم نتائج کو مسترد کرتے ہیں اور اب کے فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے،
تو اس ایک اعلان سے پورے ملک کا جائزہ ہم نے لیا تو کارکن دوبارہ زندہ ہو گیا. اور یہی مسلمان کا خاصہ ہونا چاہیے. الجہاد ماض الی یوم القیامہ. جب یہ کام قیامت تک ہم نے کرنا ہی ہے اور دین کے لیے جہاد لڑنا، محنت اور کوشش کرنا، تکلیفیں برداشت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت تک ہوگا، تو پھر آپ کے اور ہمارے لیے تھکنے کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ ان تعلیمات کا حامل وہ پھر تھکتا نہیں ہے. اور کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر ہمارے اکابر کا، ہمارے اسلاف کا، کہ انہوں نے ہمیں ایک زندہ قوم اور ایک زندہ امت کے طور طریقے بتا دیے، ڈھنگ بتا دیا کہ انسان کس طرح زندہ رہتا ہے. اور جب ہم نے کام کا آغاز کیا، پہلا جلسہ ہمارا شین میں ہوا، چونکہ یہ میرا انتخابی حلقہ بھی تھا، میں الیکشن میں گیا ہی نہیں تھا، اور یہ دورہ بھی ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تھا. اور ہم سے کوئی 10 دن پہلے وہاں ایک جلسہ ہوا دوسری پارٹیوں کا، لیکن جمعیت کے جلسے کو جو اللہ نے وہاں کامیابی عطا کی اور ایک تاریخی اجتماع ہوا وہاں، حالانکہ وہاں کی آبادی بھی کم ہوتی ہے، پھر بارشیں تھیں، پہاڑی ندے نالے جو ہے وہ بہہ رہے تھے، راستے بند تھے، اور مجھے بتایا گیا کہ اس روز بھی کوئی گاڑی جو ہے وہ بہہ گئی اور کچھ لوگ شہید ہو گئے اس میں. اس ماحول میں بھی لوگ آئے. پھر کراچی کا جلسہ ہوا، تاحد نظر انسانیت تھی. ماضی میں بھی ہم نے وہاں بہت جلسے کیے ہیں اور کوئی کمی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ اضافہ ہی نظر آ رہا تھا. ان 2 جلسوں نے پشاور کے 9 مئی کے جلسے کو اٹھایا، اور کسی زمانے میں جب ہم نے یہاں ملین مارچ کیا تھا اسی جگہ پہ کیا. اور ساتھیوں کی رپورٹ یہ ہے کہ اس کی نسبت جو بہت کامیاب تھا، لیکن یہ والا اس سے دگنا تھا. بہت بڑی عوامی قوت آ گئی ہے. تو جمعیت علماء اسلام آج پاکستان کی ایک بڑی عوامی سیاسی قوت ہے، لیکن ہمیں اس جد و جہد میں اتنا اندازہ لگ گیا کہ کون ہے جو ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. عالمی سطح پر بھی ہمیں معلوم ہو گیا اور ملک کے اندر بھی ہمیں معلوم ہو گیا. اس لیے ہم نے اصل مجرم کو اس وقت ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے. ہمارے جو سیاسی لوگوں کے بیچ میں جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، کبھی شدت آتی ہے، کبھی نرمی آتی ہے، یہ بالکل پردے کے پیچھے جا کر اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں
جیسے معصوم ہوں، اور اصل مجرم یہی ہوتے ہیں. تو اب ہم نے ان کو براہ راست کہنا ہے کہ میرے مجرم آپ ہیں. پچھلی دفعہ ایک ملاقات ہوئی میری، ایک بڑے سے بھی اور دوسرے بڑے سے بھی. تو میں نے ان سے کہا کہ بات سنو، ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہے، الیکشن کے جو دھاندلی والے نتائج ہیں، ہم کوئی پاگل نہیں ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں خوب پتہ ہے کہ آپ نے کیا ہے. اور جب میں حکمران کا نام لیتا ہوں تو میں اس لیے لیتا ہوں کہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں ریاستی ادارے کو متنازع نہ بناؤں. لیکن تم دونوں یاد رکھو کہ جس وقت میں ان کا نام لیتا ہوں تو آپ سمجھے کہ یہ ہم مراد ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے. تو اب جب دوبارہ انہوں نے یہ حرکت کی تو اب ہم نے کہا کہ اب ہم براہ راست آپ کو کہتے ہیں، تم فوج کو کیوں ملوث کرتے ہو ان چیزوں میں؟ فوج کو کیوں متنازع بناتے ہو؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں دہشت گردی ہے، فوج ان کے مقابلے میں ہے، قربانیاں ہم دے رہے ہیں، کشمیر آپ سے چلا گیا. اور ابھی جو چند روز پہلے آپ نے خبریں سنی کشمیر کی، کیسے لوگ نکلے، پورا کشمیر، آزاد کشمیر امڑ آیا. تو میں نے کہا کہ ہم تو نکلے تھے سری نگر کو پر قبضہ کرنے کے لیے، وہ مظفر آباد ہاتھ سے جا رہا ہے. پوری حکومتی مشینری اور کابینہ اسلام آباد کے کشمیر ہاؤس میں ٹھہری ہوئی تھی، مظفر آباد چھوڑ چکے تھے. اب ایسے حالات کہ اگر کشمیری کے اوپر گولی چلتی ہے، پاکستان کے کشمیر پہ، آپ بتائیں کہ ہم کس منہ سے انڈیا کو کہتے ہیں کہ تم وہاں پر زیادتی کر رہے ہو کشمیریوں کے ساتھ؟ یہاں تو یہ کہنا بھی جرم ہے کہ اگر ہماری فوج قبائلی علاقوں میں بمباری کرتی ہے اور آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ انڈیا کشمیر میں وہ کچھ کر رہا ہے تو تم یہاں ہمارے فاٹے میں وہی کچھ کر رہے ہو، تو کہتے ہیں نہیں آپ اس طرح کی بات نہ کریں، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. وہاں کشمیری برحق ہیں تو انڈیا ظلم کر رہا ہے، اور یہاں تو ہم دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں. ایک بابری مسجد کے لیے کتنا خون بہا مسلمانوں کا، ہم بھی یہاں جلوس نکالتے تھے. ابھی ذرا گنو نا کہ ہماری فوج کی بمباری سے قبائلی علاقوں میں کتنے مساجد اور مدارس اڑ گئے. ابھی کل جنوبی وزیرستان میں ڈرون حملہ کیا ہے. پہلے کہا ہم نے دہشت گردوں کو مارا ہے، اب ایک 80 سالہ بزرگ، اس کی بیوی، وہ بھی بڈھی ہوگی بیچاری، 80 سال کی، اس کے 2 بچے، بیٹیاں.
کس کے سامنے وہ روئیں گے؟ اب اس کو بھی ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کے زمرے میں لائیں گے. اندھے پن میں آپ جو کچھ کریں آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جس کو پکڑ لیا یہ دہشت گرد ہے. ہمارے ہاں دیہاتوں سے لوگ اٹھائے جاتے ہیں, مدرسوں سے طالب علم اٹھا لیے جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ ان کا رابطہ ہے. بابا ان کا رابطہ چھوڑو, آؤ میرے پاس, میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارا کتنا رابطہ ہے ان کے ساتھ. کہتے ہیں جی ان کو کھانا کھلایا ہے, چائے پلائی ہے. بھائی میرا ایک پیالہ پلانا, اب یہ 7 8 10 آدمی مسلح بڑے بڑے بالوں والے وہ گھر پہ آ جائیں, آپ کھانا نہیں کھلائیں گے؟ آپ تو معمولی بات ہے حضرت, جنرل صاحب بھی گھر میں بیٹھے ہوں اور یہ پہنچ جائیں, وہ بھی کھلائے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جتنے پروجیکٹس ہیں جس کے لیے سرکاری خزانے میں فنڈ متعین ہوتا ہے, اس کا 10% ان کو دیا جاتا ہے. تم سرکاری خزانے سے لوگوں کی امانت, اس پہ جب ٹینڈر ہوتا ہے تو اس میں 10% آپ ان کو عطا کرتے ہیں. یہ چیزیں نامناسب ہیں, یہ غلط ہیں. مدارس نے آپ کا ساتھ دیا ہے, مدارس نے ملک کا ساتھ دیا, مدارس نے آئین کا ساتھ دیا, مدارس نے اسلحے کے زور سے لڑنے اور فتح حاصل کرنے کا راستہ نہیں لیا. ان مدارس پر آپ کا دباؤ کس کے کہنے پہ ہے؟ کبھی کہتے ہیں جی FATF کا مطالبہ ہے, کبھی کہتے ہیں IMF کا مطالبہ ہے. کس بات پر مطالبہ ہے؟ یہ جی پیسہ غلط خرچ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں اور چندے لوگوں کو دیتے ہیں اور یہ غلط راستوں پہ جاتے ہیں اور پاکستان کے مفاد کے خلاف. آئیں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, میں آپ کو بتاؤں گا کہ مدارس کی افادیت کیا ہے. لیکن پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 18ویں ترمیم کے بعد, صوبوں کی خود مختاری کے بعد, میرے خیال میں کوئی 20-30 محکمے تو ہوں گے کہ جن کو صوبے کی ملکیت ہونا چاہیے اور وفاق میں وہ محکمے نہیں ہونے چاہیے, وہ سب کے سب موجود ہیں. ان کا بجٹ موجود ہے, ان کے اخراجات موجود ہیں, ان کے دفاتر موجود ہیں, ان کے ملازمین موجود ہیں. ان پر خرچے پر کوئی IMF اعتراض نہیں کر رہا, اور میرے مدرسے کے چندے پہ اعتراض کرتا ہے. وہاں بھی کرے نا. پھر تو تو نے وزراء کی فوج دفع موج وہاں رکھی ہوئی ہے, اور صوبائی خود مختاری کے بعد وہ محکمہ صوبے میں ہے, وفاق میں نہیں ہونا چاہیے, وہ تو تم نے رکھے ہوئے ہیں. وہاں تو اخراجات بھی ہو رہے ہیں, فنڈ بھی ان کے لیے مختص کیے جاتے ہیں. وہاں پر IMF کی اطاعت کیوں نہیں کرتا؟ وہاں پر FATF کی اعتراض کیوں نہیں کرتا؟ یہ غیر حقیقت پسندانہ انداز سے کسی اور کا ایجنڈا لے کر اپنے ہی ملک کے شہریوں کے خلاف سفارہ ہو جانا, یہ زیب نہیں دیتا ہمارے اداروں کو. ان کو ہمارے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے. اگر ہم ملک کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں تو ان کو بھی ہمارے شانہ بشانہ ہونا چاہیے. وہ چلے جاتے ہیں امریکہ کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ یورپ کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ IMF کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ ورلڈ بینک کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اپنے آپ کو ایسا مجبور بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی دیوالیہ ہو جائیں گے. تو دیوالیہ تو آپ ہیں, دیوالیہ کے سینگ تو نہیں ہوتے. دیوالیہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ ابھی تم ہو.
بس وہ نام دیوالیہ کا بھی نہیں رکھا ہوا اس کو، اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں مجھے، ایک طرف ملک غریب ہے، ایک طرف آپ کے ملک میں 45 لاکھ ٹن گندم موجود ہے، دوسری طرف نئی فصل آنے والی ہے، نئی فصل آنے سے 2 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے آپ کو کس بھاولے کتے نے سونگا تھا کہ آپ 35 لاکھ ٹن گندم اور منگوا رہے ہیں؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج کے کسان سے کوئی سرکار جو ہے وہ خرید نہیں رہی۔ تو باہر سے منگوانا اور ڈالروں میں باہر پیسے بھیجنا، اس سے اچھا نہ ہوتا کہ ہم اپنے کسان سے خریدتے، اس کا کچھ بچوں کو کچھ ہو جاتا۔ اس قسم کی چیزیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں۔ اپنا احتساب انہوں نے نہیں کرنا۔ جب ہم ان پہ تنقید کریں گے تو ہماری تنقید پر کہیں گے کہ آپ ہم پہ تنقید کیوں کرتے ہیں، تو پھر کس پہ کریں؟ جرم آپ کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے قوم میں ایک بیداری اور شعور پیدا کرنا ہے، اور آپ کے پاس ایک 2 ٹوک موقف ہے، ایک واضح موقف جس میں نہ آپ کی ماضی کے کسی کردار سے اس کا تضاد ہے اور نہ اس وقت کے کردار کے ساتھ کوئی تضاد ہے۔ تو جس وضاحت کے ساتھ، جس بے باکی کے ساتھ، جس شرح صدر کے ساتھ آپ قوم کے سامنے بات کر سکتے ہیں، اس وقت کوئی دوسری پارٹی نہیں کر سکتی۔ تو انشاءاللہ العزیز اس موقف کو لے کر ہم آگے چلیں گے، اور اس ذہنیت کو انشاءاللہ شکست دینی ہے۔ میرے پاس آئے، شہباز شریف صاحب بھی آئے، نواز شریف صاحب بھی آئے کہ جی آپ ہمارے ساتھی ہیں، ہم نے اتنا اکٹھے کام کیا ہے، اتنا ہم نے مل کر مارے کھائی ہیں، اب حکومت میں بھی ہم اکٹھے ہو جائیں۔ میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے مل کر مارے کھائی ہیں، مل کر ہم نے جدوجہد کی ہے، مل کر ہم نے کام کیا ہے، کافی سال تک کام کیا ہے۔ اب ہوا وہی کچھ ہے جو 2018 میں ہوا، آپ اقتدار میں چلے گئے، ہمیں باہر چھوڑ دیا۔ تو ہم آپ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آؤ اکٹھے چلیں، اپوزیشن میں بیٹھیں، تاکہ ہم قوم سے سچ کہہ سکیں۔ اب دھاندلی ہوئی ہے اور کھل کر ہوئی ہے، اور نواز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اور اس دن میں نے پارلیمنٹ میں اسپیکر کو بھی کہا کیا بتاؤ، لاہور کی سیٹوں کی بات کرو، میں نے کہا تم مطمئن ہو؟ واقعتاً مطمئن نہیں ہے۔ اب زبان تو کہہ تو نہیں سکتے بیچارے، کیونکہ ادھر وہ کرسی کی بھی خراب ہوتی ہے پھر۔ تو جس شرح صدر و اطمینان کے ساتھ ہم اپنا موقف دے سکتے ہیں، شاید کوئی دوسرا دے سکتا ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری بنے گی کہ جو جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع حرکت میں آئیں اور ایک سچا پیغام ہم دیں۔ باقی اتحاد بنتے ہیں، اتحاد نہیں بنتے، وہ اپنے جگہ پر، لیکن اس وقت جمعیت علماء اسلام تنہا وہ سیاسی قوت ہے جس کو اپنے موقف میں عوامی پذیرائی مل رہی ہے اور بھرپور مل رہی ہے۔ انشاءاللہ اسی منہج پہ کام کریں گے ہم لوگ، اور یہ بھی آپ لوگ ذرا مد نظر رکھیں کہ یہ جماعت ہے، اور جماعتوں کے اندر مسائل آتے ہیں، داخلی مسائل ہمارے ہوتے ہیں، انتظامی معاملات آ جاتے ہیں، تنظیمی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، مالیاتی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جو فیصلے اب تک آ چکے ہیں اس پر تو فوراً عمل درآمد کیا جائے۔ یہ جو ہم لوگ وہ
مرغی کی ایک ہی ٹانگ پکڑ لیتے ہیں نا جی، کہ بھائی آپ کو ایک ادارے نے فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ ہے صحیح، آپ غلط ہیں، آپ صحیح ہیں، بس ختم کر لو معاملہ۔ ورنہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ جماعت کے اندر جھگڑے میں دلچسپی لیتے ہیں، پرامن طریقے سے کام کرنے میں آپ دلچسپی نہیں لیتے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص حق پر ہوتے ہوئے اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائے تو فرمایا میں ضامن ہوں کہ قیامت کے روز جنت میں تمہارے لیے مکان بنائے گا۔ اب یہ مولوی صاحبان صرف دوسروں کو پڑھائیں گے یہ حدیث، خود اس پر عمل نہیں کریں گے۔ خود عمل کرو اس کے اوپر۔ اور چونکہ اب جلسے شروع ہو گئے تو اگر کہیں پر کوئی چیز موجود ہے طے نہیں ہوئی تو آپ لوگ اس کو چھیڑے نہیں، اب صرف اس پہ کام کریں۔ انشاءاللہ وہ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر آپس میں بیٹھیں گے، گھر کی باتیں کریں گے آپس میں جی۔ تو یہ کچھ موضوعات میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، اور آپ حضرات کو تکلیف بھی دی کہ چلو ایک بہانے ایک ملاقات بھی ہو جائے گی۔ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں یہاں آپ دوستوں سے مل رہا ہوں، ملاقات کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کو کس تاریخ کو ہے، 1 جون کے اجتماع کے لیے تیاریوں کا آغاز تصور کر لیں، یا اس سلسلے کی ایک کڑی تصور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔